امید بھی رکھے اور اللہ کا خوف بھی رکھے تو انعام کیا ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ نوجوان موت کی کشمکش میں تھا۔ اللہ کے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے۔ ابن ماجہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، صحیح ستہ کی معتبر مستند کتاب حدیث پاک۔ اللہ کے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہ نوجوان موت کی کشمکش میں تھا۔ میں آپ کو یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ سے خوف کرنے پر، اللہ کی رحمت سے امید رکھے پر انعام کیا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ نوجوان موت کی کشمکش میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جا کر اس نوجوان سے پوچھا کہ اس حالت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اس وقت جس حالت میں آپ ہیں۔ اس نوجوان نے کہا، میں اللہ سے، وہ موت کی کشمکش میں تھا، میں اللہ سے امید باندھے ہوئے ہوں، وہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میں رب سے امید رکھے ہوئے ہوں کہ میرا رب میری بخشش کر دے گا، میرے پر رحم اور فضل کر دے گا، میں اپنے رب سے اسی امید کو جوڑے ہوئے ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اور کیا دیکھتے ہو؟ اس نوجوان نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں اپنے گناہوں پر اللہ کی پکڑ کا خوف رکھتا ہوں، اللہ کے عذاب کی پکڑ کا میرے دل میں خوف بھی غالب ہے اور امید بھی غالب ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں ارشاد فرمایا، امید رکھنے والوں کے لیے انعام ذکر فرمایا، اللہ سے خوف رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے انعام ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان سے کہا، جو بندہ جس چیز کی اللہ سے امید رکھے گا اللہ اس کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا، اور جو بندہ جس چیز سے اللہ سے خوف رکھتا ہے اللہ اس چیز سے اس بندے کو محفوظ کر دے گا۔ آپ اللہ سے خوف رکھیں گے اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا، آپ اللہ سے امید رکھیں گے اللہ آپ کو سزا نہیں دے گا۔ یہ دونوں چیزیں جب مومن میں جمع ہو جائیں اللہ کے نبی ایمان محفوظ ہو گیا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے، یہ دونوں سہارے ہیں ایمان کے، ان میں سے ایک سہارا گر گیا تو ایمان نہیں رہتا۔ ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ سے خوف بھی غالب ہو، اللہ سے امید بھی غالب ہو۔ اب اللہ سے خوف کا جو درجہ فرض ہے وہ کون سا ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اللہ سے محققین فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا بھی فرض ہے۔ وہ فرض درجہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا بھی فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ محققین فرماتے ہیں اب اللہ سے ڈرنے کا جو فرض درجہ ہے وہ کیا ہے؟ محققین پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں جب مومن مرد اور عورت کو گناہ کا موقع ملے اور یہ گناہ کو چھوڑ دے، یہ فرض درجہ ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ کیا یہ چیز ہم کو حاصل ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو حاصل ہے، ہمارے بوڑھوں کو حاصل ہے؟ جب بھی گناہ کا موقع آیا اور یہ اس وقت گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ فرض درجہ محققین فرماتے ہیں اللہ سے خوف کرنے کا۔ ہم نے نماز چھوڑ دی، ہر چیز کا موقع آتا ہے، خوف کا موقع، خوشی کا، غمی کا، نماز کا، تسبیحات کا، ذکر کا، صبر کا، یہ سارے مواقع ہیں۔ ہمیں گناہ کا موقع ملا، زنا کا موقع ملا، اگر ہم نے زنا کو چھوڑ دیا سمجھ لے تجھے خوف کا فرض درجہ حاصل۔ اور اگر آپ کو داڑھی کاٹنے کا موقع ملا، آپ نے کہا کہ میں رب کی نافرمانی اللہ کے خوف سے داڑھی مڈانا چھوڑ دیا، آپ کو خوف کا فرض درجہ حاصل ہے، آپ عظیم انسان ہیں۔ اور آپ کو آنکھوں سے گناہ کرنے کا موقع ملا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ کو خوف کا فرض درجہ حاصل ہے۔ شادی ہوئی، برادری نے کہا کہ ڈول والوں کو بلا لو، آپ نے کہا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ برادری نے کہا ڈانس والوں کو بلا لو، آپ نے کہا اس کا نبی ناراض ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کے خوف سے نافرمانی سے بچ گیا، تجھے خوف کا فرض درجہ حاصل ہے اور معاشرے میں تو عظیم انسان۔ اور فرض درجہ اللہ سے خوف کرنے کا، جب بھی گناہ کا موقع آئے اور یہ چھوڑ دے، چاہے داڑھی کاٹنے کا موقع ہو، نماز چھوڑنے کا موقع ہو، گناہ کرنے کا موقع ہو، زنا کرنے کا موقع ہو، جھوٹ بولنے کا موقع ہو، غیبت کرنے کا موقع ہو، تہمت لگانے کا موقع ہو، کسی کا مال ناحق
کھانے کی نیت ہو، جب جو بھی آپ کے گناہ اور ناجائز مواقع آئیں اور یہ اپنے آپ کو بچا لے، یہ معاشرے کا عظیم انسان ہے، اور اس انسان کو اللہ نے جو حکم دیا مجھ سے ڈرو، اس کو خوف درجہ جو فرض ہے وہ اس انسان کو حاصل